بریک کے بعد آپ کے سامنے حاضر ہے عمران خان صاحب کی حالیہ جیت، جس کو کہا جا رہا ہے کہ وہ خان صاحب کی جیت تھی یا پی ٹی آئی کی جیت تھی۔ اس وقت پی ٹی آئی اور عمران خان کی جیت کو الگ الگ سمجھا جا رہا ہے، کیونکہ اس وقت اس جیت کو عمران فیکٹر سے تعبیر کیا جا رہا ہے۔ اس حوالے سے بات کریں گے، اسد محمود صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ اسد صاحب کیا کہتے ہیں، واقعی یہ عمران فیکٹر تھا جس کی وجہ سے کامیابی ہوئی ہے؟ اگر عمران خان صاحب نہیں کھڑے ہوتے تو تب کامیابی نہیں ملنی تھی؟ جیسے ہم دوسری سیٹ پہ شاہ محمود صاحب کی سیٹ پہ جو ہوا ہے وہ آپ کے سامنے ہے، آپ کو لگتا ہے کہ ایسی بات تھی؟ نہیں، میں ثنا یہ آپ سے کہوں گا کہ بیسیکلی پچھلے آلموسٹ کوئی 5 مہینے کے اندر، بلکہ 6 مہینے میں ود دی پیسج آف ٹائم جو کہ نیریٹو بلڈ کیا پی ٹی آئی نے یا عمران خان نے، ان کی لیڈرشپ نے، وہ ان کا جو بیانیہ ہے وہ لوگوں کے اندر ہلکے ہلکے، جس کو کہتے ہیں کہ اس نے لوگوں کو کنونس کرنا شروع کیا۔ اینڈ واٹ از دی ریزلٹ؟ کہ نون لیگ کا جو ووٹ بینک ہے، آپ یہ دیکھا کہ آپ اس کو شرنک ہوتے ہوئے دیکھا۔ ٹی ایل پی کے 2018 کے ووٹس کو لیں اور آج کے ووٹس کو لیں، آلموسٹ کوئی 75% کا ڈینٹ پڑا ہے ٹی ایل پی کو۔ جو آپ نے تذکرہ کیا اس کے شاہ محمود قریشی صاحب جو ان کی بیٹی کا، ہاں ایک چیز یہ ضرور ہے کہ جس طرح موروثی سیاست کی ہم بات کرتے ہیں اور عمران خان خود اس کی منفی کرتے رہے کہ جنہیں موروثی سیاست نہیں ہونا چاہیے۔ آپ سے معذرت چاہتی ہوں قطع کلامی کی، مجھے پہلے وہ بیانیہ جو ہے وہ 3 کوئی پوائنٹرز ہیں آپ کے ذہن میں کہ جس کی وجہ سے عوام نے ان کو ووٹ دیا؟ اس میں تو 3 جو میرے ذہن میں آتے ہیں، وہ الیکشن کمیشن کے خلاف جو بات ہو رہی تھی کہ الیکشن کمیشن کو نہیں مانتے، دوسری طرف جو ہے اینٹی اسٹیبلشمنٹ بیانیہ تھا، اور تیسرا جو ہے وہ سازش کا بیانیہ تھا۔ آپ کو لگتا ہے سازش کا بیانیہ تو فیل ہو گیا، تو پھر کیا بیانیہ ان کا کامیاب ہو رہا ہے جو عوام ان کے ساتھ ہے؟ نہیں، دیکھیے ایک چیز آتی ہے نا جی سر، یہ جو فیکٹر آپ نے تو 3 چیزیں کہی ہیں نا جی سر، آپ اس کے اندر سے ڈالر کا فیکٹر آپ نے آؤٹ کر دیا، آپ نے مہنگائی کے فیکٹر کو آؤٹ کر دیا، بیکاز آپ یہ تو جنرلی آپ کہہ سکتے ہیں نا کہ ایک اچھا بھلا چلتا ہوا ملک تھا، اور میں یہ فیل کرتا ہوں کہ جب ایون میں ان ساری چیزوں کا انالیسس کرتا تھا تو آئی کوڈ فیل کہ نہیں، آنے والے دن ہمارے لیے یا آنے والے سال ہمارے لیے بہتر ہو سکتے ہیں۔ اور یہ جو ڈراسٹک تبدیلی آئی ہے پاکستان کے اندر، آپ یقین مانیے ایک عام آدمی کی قوت خرید یا باقی سارا چیزیں دیکھیں، یعنی آپ بجلی کے بلوں کی بات کریں، گیس کے بلوں کو آپ لے لیجئے، آٹے کا، چینی کا، گھی کا، پیٹرول کا، مطلب انہوں نے اس قدر مہنگائی کر دی۔ آپ دیکھیں نا، یہ اپنے آپ کو ایکسپرٹ لوگ کہتے ہیں، ان کو جب حکومت ملی تو ڈالر تھا 179 to $1 کہہ سکتے ہیں روپیز جو ہیں، آج وہ آپ اس کو 220-25 پہ، یہ 245 سے آپ کہہ سکتے ہیں کہ چلو یہ نیچے لے کر آئے۔ سر مجھے یہ بتائیں کہ کیا یہ صرف 6 مہینے میں پاسبل تھا کہ مہنگائی 360 چینج ہو جاتی؟ صرف 6 منتھس میں پاسبل تھا؟ میرا خیال ہے یہ سوال تو میں آپ پہ چھوڑتا ہوں کہ 6 مہینے کے اندر جو آپ نے مہنگائی ہوتے ہوئے دیکھی، میں بھی انہیں ساری چیزوں سے افیکٹڈ ہوں۔ میرا اپنا گھر کا جو بجٹ ہے، اٹ از ٹوٹلی امبیلنس نو بیکاز آف آل دیز تھنگز۔ پاکستان کا یہ حال ہے۔ سنیے نا، میں اپنی گاڑی کے اندر 149 روپیز لیٹر کا پیٹرول ڈلواتا تھا، یہ اٹھا کے اس کو لے کر 200 آلموسٹ 50 پہ لے کے چلے گئے، اس وقت 225-26 پہ چل رہا ہے۔ تو فائن وہ کوئی نہ کوئی تو پے کر رہا ہے۔ آپ مجھے یہ بتائیے نا، آپ نے پچھلے مہینے اور اس کے پچھلے مہینے کے الیکٹرک کا بجلی کا بل کتنا پے کیا تھا؟ نو، ہیئر لائز دی کوسچن، بیکاز یہ ہر چیز کے آگے یہ جو گورنمنٹ ہے بیسیکلی یہ لڑتی چلی جا رہی ہے۔ ان کی سٹیٹمنٹس دیکھیں، غلاموں سے بدتر تو ان کی سٹیٹمنٹس ہیں۔ ان کے فنانس منسٹر کو دیکھیں، اب سے ان کے پرائم منسٹر کو دیکھیں، جہاں جاتا ہے اور مطلب ایک مسکین سی شکل بنائے ہوئے۔ ڈو یو تھنک ہی از ریئلی پرائم منسٹر آف پاکستان؟ اور اس پرائم منسٹر آف پاکستان کو اس طرح کا ایٹیچیوڈ رکھنا چاہیے؟ جس شخص کو، جس پریزیڈنٹ کو، پرائم منسٹر کو یہ ملتا ہے، اس کا ہاتھ نہیں چھوڑتا، اس کے بازو پہ ہاتھ رکھ لیتا ہے، اس کے کندھے پہ ہاتھ رکھ لیتا ہے۔ فار ہیون سیک اس کو کوئی سکھانے پڑھانے والا نہیں ہے۔ یہ ساری کی ساری چیزیں آپ یقین مانیں، میں خود پنجاب کے اندر بیٹھا ہوں، لوگ بالکل نون لیگ سے، جس کو کہتے ہیں ایک سائڈ پہ ہو گئے، they don't want to move at all with نون لیگ۔ اس وقت اگر پاکستان میں دیکھا جائے تو یا تو آپ کو پی ٹی آئی نظر آتی ہے، ٹو سم ایکسٹینٹ پیپلز پارٹی۔ وائی اٹ از سو؟ پیپلز پارٹی تو سندھ کے اندر موجود ہے، انہوں نے گورنمنٹ کو چلایا 15 سال ایک لحاظ سے ہو گئے۔ سر میں آپ کی بات پہ آپ کا ہی سوال کا جواب لینا چاہوں گی۔ آپ سے میں اتنا پوچھنا چاہ رہی ہوں کہ 3 سال اور 7 مہینے کوئی اسٹریٹجی آپ کو نہیں لگتا کہ کوئی غلط تھی،
کہ جس کی وجہ سے 6 مہینے میں یہ اثرات آئے یا 2 مہینے میں ہونا شروع ہوئے. تمام پاکستانی اس وقت پریشان ہیں, مہنگائی 360 چینج ہو چکی ہے اور تمام لوگ پریشان ہیں. لیکن میں صرف اتنا پوچھنا چاہ رہی ہوں کہ 3 سال 7 مہینے پہلے گورنمنٹ کی, عمران خان صاحب کی گورنمنٹ کی اسٹریٹجیز آپ کے خیال میں ٹھیک رہی تھی؟ نو میں ایک آپ سے ضرور عرض کروں گا, جس طرح کی اچھی گورننس پی ٹی آئی کو کرنی چاہیے تھی سرٹنلی وہ آپ نے نہیں دیکھی. بٹ آپ یہ بھی دوسری طرف دیکھ لیں کہ جس طرح کا ایک کرپشن کا کلچر, ایک مافیا کا کلچر آپ کو پاکستان کے اندر نظر آیا. اب تو میرا خیال ہے سب کو کلیئر ہو گیا نا. اگر NRO2 کی اگر ہم بات کرتے ہیں, جس طریقے سے نیب کو آپ نے فارغ کر دیا, جس طریقے سے احتساب کی عدالتوں کو فارغ کر دیا, یعنی ایک دیکھیں, مجھے آج بھی وہ ایک جسٹس ہیں لاہور ہائی کورٹ کے, ان کے جملے یاد آ رہے ہیں کہ جی انہوں نے شہباز شریف کی جو ضمانت کی درخواست مسترد کر دی تھی کہ جی یہ جو ساری چیزیں میرے سامنے آئی ہیں یہ تو ایک پکا کیس ہے, اس سے تو یہ نکل ہی نہیں سکتے, تو ہی از دی پرائم منسٹر آف دس کنٹری, تو یہ کس نے کیا؟ سرٹنلی دی سٹنگ گورنمنٹ, نو بڈی ایلس. تو یہ ساری چیزیں ہیں نا. ہاں آپ کہہ سکتے ہیں کہ پنجاب کے اندر گورننس کو اور بہتر ہونا چاہیے تھا, KP کو اور امپروو کرنا چاہیے تھا, بٹ ایٹ دا سیم ٹائم جب آپ اکنامک انڈیکیٹرز کی بات کرتے ہیں, جب آپ ٹریڈ ڈیفیسٹ کو, گیپ کو کم ہوتے ہوئے دیکھا آپ نے 3 سال اور 7 مہینے کے اندر, جب آپ نے فارسٹ ریزرو کو امپروو ہوتے ہوئے دیکھا, جب آپ نے اپنی ایکسپورٹ کو بہتر ہوتے ہوئے دیکھا, جب آپ نے گجرانوالا, وزیر آباد, سیالکوٹ اور پھر آپ اٹھ سے کہ فیصل آباد کے اندر آپ نے فیکٹریز کو چلتے ہوئے دیکھا, تو لوگوں کو ایک امید تھی کہ نہیں اب ہم بہتری کی طرف جائیں گے. جب آپ نے باہر سے پاکستانیوں کو جس طریقے سے آنکھیں بند کر کے پاکستان میں پیسے بھیجتے ہوئے دیکھا, تو یو فیلٹ کہ نہیں یار چیزیں تو بہتری کی طرف چلنا شروع ہو رہی ہیں. اوورآل آپ کا کہنا ہے کہ چیزیں بہتری کی طرف جا رہی تھی, مزید بہتری کی طرف جا سکتی تھی, لیکن گورنمنٹ جو ہے وہ غلط وقت میں چینج ہوئی ہے. اگر اس کو طریقے سے چلنے دیا جاتا. میں یہاں سے سنا آپ سے یہ بات کہوں گا. جی سر, یہ جو حکومت آئی ہے نا نون کی یا PDM کی, اگر آپ بات کرتے ہیں, اچھا مزے کی بات دیکھیں, آپ ہر کوئی کرٹیسائز نون لیگ کو کر رہا ہے, پیپلز پارٹی بھی اس کے اندر شامل ہے, باقی 11 پیپلز پارٹی کہتی ہے PDM کا ایسا نہیں ہے. جی جی ابھی بھی یہ کہتی ہے PDM کا ایسا نہیں ہے. نہیں, میں ایک اور آپ سے عرض کروں, یہ حکومت جو آئی ان کے پاس کسی طرح کا کوئی پلان نہیں تھا کہ انہوں نے پاکستان کو کیسے آگے لے کے چلنا ہے. سر ان کے پاس جو پلان تھا اس پہ وہ عمل درآمد ہو گیا ان کا. نہیں, وہ تو دیکھیں جو کچھ ہوا. مسٹر اسماعیل آیا, یعنی آپ سوچ سکتے ہیں کہ ایک ملک کا وزیر خزانہ بیٹھا ہو, پیٹرول کی قیمتیں بڑھانے کے اوپر وہ کہتے لگا رہا ہو. I don't buy this ایز اے نارمل پاکستانی کہ یار یہ اس ملک کا وزیر خزانہ ہے. سر اگر وہ ایسا نہ کرتے تو اسحاق ڈار صاحب کا راستہ کیسے کھلتا؟ میرے ساتھ اسٹوڈیو میں جو ہے وہ اس وقت چنزیب سواتی, ان سے بھی ہم پوچھ لیتے ہیں. چنزیب سواتی صاحب, عمران فیکٹر, اب آگے اور بھی جنرل الیکشنز ہوں گے, کس طرح سے PTI اس میں سروائیو کرے گی؟ اگر واقعی عمران فیکٹر کی وجہ سے اگر لے لیتے ہیں سیٹیں تو خان صاحب کہاں سے کھڑے ہوں گے پھر؟ میرا خیال ہے کہ ساری سیٹوں سے خان صاحب کو خود ہی کھڑے ہو جانا چاہیے. اس کی بنیادی وجہ یہ ہے جس طرح میرے بھائی کہہ رہے ہیں, 4.25 سال حکومت تو تحریک انصاف کو ملی ہے نا, اس سے کم ادوار جو ہیں وہ پیپلز پارٹی کو اور مسلم لیگ نون کو ملتے رہے ہیں, وہ ڈیلیور کرتے رہے ہیں 2.5 سال 3 سالوں میں بھی. 4.25 سال عمران خان صاحب کی حکومت رہی ہے. 4.25 سال ملک کی تاریخ میں سب سے زیادہ قرض جو ہے وہ PTI کی حکومت نے لیا 4.25 سال کے اندر. اب رہا سوال یہ کہ جس وقت عمران خان صاحب اقتدار میں تھے, اس ملک کے اندر 12 ضمنی الیکشن ہوئے اور 12 میں سے 10 کے 10 جو ہے وہ عمران خان صاحب ہار گئے, دوسری پارٹیاں جو ہیں وہ جیتیں. پارلیمنٹ کے اندر 4.25 سال تک جو ہے تمام جماعتوں نے اپوزیشن کی, عمران خان صاحب کیوں نہیں کرتے؟ عمران خان صاحب کو وہاں بیٹھنے چاہیے تھے نا اسمبلی کے اندر. انہیں کسی دھرنے کے تحت یا کورٹ کے اوپر چڑھائی کر کے PTV کے اوپر حملہ کر کے تو اقتدار نہیں دیا گیا تھا. اب مقصد یہ ہے کہ جمہوری سوچ رکھنے والا آدمی جو ہے وہ جمہوری سوچ کا جواب جمہوری سوچ سے دیتا ہے. عمران خان صاحب کے سامنے جو ہے وہ ان کی ساری پارٹی جو ہے وہ ہاتھ باندھ کر کھڑی ہوتی ہے, اور عمران خان صاحب کے بعد شاہ محمود قریشی جو ہے وہ سیکنڈ ہیں تحریک انصاف کے اندر. ان کی بیٹی ہار گئی, جبکہ اس حلقے میں زیادہ اثر و سروق جو ہے وہ شاہ محمود قریشی صاحب کا ہے, یہاں سے علی موسیٰ گیلانی صاحب جو ہیں وہ جیتے ہیں. اب کہنے کا مقصد یہ کہ اگر یہ باقی سیٹوں پر بھی اپنے پہلوان اتارتے تو میرا خیال ہے کہ ان میں سے 1-2 سیٹیں تو شاید PTI جیت جاتی,
باقی ساری سیٹیں ہار جاتے ہیں. اب پونے 4 سال کا موازنہ آپ 4 مہینے کے ساتھ کرتے ہیں تو ان 4 مہینوں کے اندر جو ہے آج اس ملک کی اپوزیشن کی جو جماعتیں ہیں وہ تحریک انصاف کی جیتی ہوئی سیٹوں سے جیت رہی ہے. پاکستان پیپلز پارٹی نے تحریک انصاف کی جیتی ہوئی سیٹوں پہ ایک جگہ پہ خود عمران خان کو شکست دی کراچی میں, اور دوسرا علی موسیٰ گیلانی نے جو سیکنڈ لیڈرشپ ہے شاہ محمود قریشی صاحب کی صاحبزادی جو ہیں ان کو شکست دی. اب آتا یہ ہے کہ آپ اگر جمہوریت کو مضبوط کرنا چاہتے ہیں, اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ ہم پارلیمنٹ میں اسی وقت بیٹھیں گے جب ہم اقتدار میں ہوں گے, تو حزب اختلاف کس نے کرنی ہے؟ آج اگر خان صاحب کے اپنے لوگ, مطلب یہ لیاری علی جو سیٹ تھی, شکور شاد نے کیوں کہا کہ میں نے استعفیٰ نہیں دیا, اس طرح پی ٹی آئی کے اندر اکثریتی لوگ جو ہیں وہ خان صاحب کے اس بیانیے سے اتفاق نہیں کرتے کہ ہمیں پارلیمنٹ سے باہر بیٹھنا چاہیے تھا. اس ملک کے لوگوں نے آپ کو منتخب کیا تھا. آج بھی اتنے بڑے الیکشن ہوئے ہیں, اس ملک کی عوام کا پیسہ اس کے اوپر لگا ہے. کہتے ہیں میں ان لوگوں کے ساتھ نہیں بیٹھوں گا, یہ نہیں, ہمارے ساتھ میری بات سنیں جی. پہلی بات تو یہ ہے کہ سیاست میں دروازے بند نہیں ہوتے, سیاست میں دروازے کھولے جاتے ہیں. آپ جب دوسرے کے آپ امریکہ کے خلاف ایک دن بات کرتے ہیں, جب نیچے امریکہ کے خلاف نعرہ لگتا ہے تو آپ اشارہ کرتے ہیں کہ چپ کر جائیں. امریکہ والی بات بھی آپ سے بھی پوچھ لیتی ہوں. میں نے تو 3 باتیں کہی تھی, ایک الیکشن کمیشن کے حوالے سے, ایک جو ہے انہوں نے کہا تھا جی اینٹی اسٹیبلشمنٹ, اور تیسرا ان کا بیانیہ تھا سازش کا. اب یہ تینوں کے علاوہ ایک اور چیز جو ابھی اسد محمود صاحب نے کہی, مہنگائی والا فیکٹر. سر آپ نے مہنگائی مارچ نکالا تھا جب خان صاحب کی گورنمنٹ تھی, آپ کی طرف سے مہنگائی کے حوالے سے اس کے بعد کوئی بھی بیان اس طرح سے, یا آپ کی طرف سے کوئی جلسہ جلوس سامنے نہیں آیا کہ مہنگائی ہو رہی ہے تو ہمیں اس میں عوام کا ساتھ دینا چاہیے, چلیں آپ کچھ کر لیتے, لیکن آپ نے اس وقت تو ایک باقاعدہ مارچ نکالا تھا بلاول بھٹو زرداری صاحب نے. اس دفعہ کوئی ٹریجڈی آپ کی نظر نہیں ہے اس حوالے سے؟ نہیں, ایسا نہیں ہے. ہم اس وقت بھی ایک عام آدمی کے لیے بات کرتے تھے, ہم آج حکومت میں بیٹھ کر بھی ایک عام آدمی کے لیے بات کرتے ہیں. جہاں پرائم منسٹر آف پاکستان کے کچھ فیصلے ایسے ہیں تو وہاں ہمیں اختلاف رائے ہمارا حق ہے, اور وہ اختلاف رائے کیا جاتا ہے کہ مہنگائی ہے, اس وقت ملکی حالات ہیں, قدرتی آفات ہیں, کئی معاملات ایسے ہیں بین الاقوامی سطح پر بھی کہ پاکستان کو چاروں طرف سے گھیرنے کی کوشش کی جا رہی ہے. اس وقت اس ملک کے دفاعی اداروں کے ساتھ بیٹھ کر اس ملک کی تمام سیاسی جماعتوں کو اس ملک کے لیے, ملک کے لوگوں کے لیے سوچنا چاہیے. اس وقت انتشار کی سیاست ملک کے لیے بہتر نہیں ہے. خان صاحب سیاست کریں, ان کی سیاست سے کوئی انکار نہیں ہے, ان کی جماعت سے کوئی انکار نہیں ہے, ہر آدمی اپنی آرا رکھنے کا حق رکھتا ہے. مگر خان صاحب کی بہتر سیاست ہوتی کہ اگر وہ پارلیمنٹ کے اندر بیٹھ کر, پاکستان پیپلز پارٹی جو ہے وہ بھی تو شکار رہی ہے نا, مگر اس کے باوجود بھی ہم نے ہمیشہ پارلیمنٹ کو ترجیح دی ہے, پارلیمان کو ترجیح دی ہے, اور اس ملک کے ووٹر کو ترجیح دی ہے. آج عمران خان صاحب جا کے پھر استعفیٰ دیتے ہیں تو ان لوگوں کا کیا قصور ہے کہ جنہوں نے ان کو جتوا دیا. دیکھیں, جب آپ کا منتخب نمائندہ ہوتا ہے, عمران خان صاحب کے جتنے لوگوں نے استعفے دیے ہیں ان ایم این ایز کے فنڈز تھے, وہ فنڈز رک گئے, لوگوں کے کام رک گئے, لوگوں کے مطلب جو ترقیاتی معاملات تھے وہ رک گئے. تو خان صاحب نے صرف اپنے ساتھ نہیں ان لوگوں کے ساتھ بھی زیادتی کی. اور آج لوگوں کے ساتھ زیادتی کیسے ہو سکتی ہے جن لوگوں کو یہ پتا تھا کہ اس سیٹ پہ جیتنے کے بعد خان صاحب پھر استعفیٰ دیں گے, تو یہ شاید لوگوں نے خود سے کیا ہے. اس کا جواب ہم لیں گے ایک بریک کے بعد. وقت ہوا ایک بریک کا. بریک کے بعد آپ کے سامنے حاضر ہیں. کراچی میں ہونے والے بلدیاتی انتخابات ایک دفعہ پھر ملتوی ہو گئے. اس کو کہا جا رہا ہے کہ سوچی سمجھی سازش کے بھی کہا جا رہا ہے اس کو, کہ جی اس کو خاص طور پہ پہلی بہت سے حلقے یہ کہہ رہے تھے کہ ملتوی ہو جائیں گے, لیکن سندھ گورنمنٹ اپنے طور سے جو بات بتا رہی ہے, جو چیزیں ان کے سامنے آ رہی ہیں, وہ یقیناً متحدہ قومی موومنٹ بھی اس کا ساتھ دے رہی ہے, جبکہ پی ایس پی اور جماعت اسلامی سراپا احتجاج ہے کہ کیوں آلریڈی جو 2 سال سے ملتوی ہو گئے تھے الیکشنز, ان کو مزید کیوں ملتوی کیا گیا. اس پہ پیپلز پارٹی کیا وضاحت دیتی ہے, کیا باتیں ہیں, اس حوالے سے بات کریں گے. جی چنزیب سواتی صاحب, کیوں الیکشن ملتوی کر رہے ہیں آپ بار بار, کیوں آپ پہ اتنی تنقید ہوتی ہے؟ نہیں, ہم کیوں ملتوی کر رہے ہیں؟ ملتوی تو وہ آدمی کرتا ہے کہ جس کا ووٹ بینک نہیں ہوتا ہے یا وہ سیٹیں نہیں جیت سکتا ہے. ایک عذر ہے, تو وہ عذر جو ہے وہ الیکشن کمیشن کے سامنے ہم بھی رکھ رہے ہیں, فورسز بھی رکھ رہی ہیں. اور اس وقت آپ کو بھی پتہ ہے کہ سندھ کے جو حالات ہیں سیلاب کے بعد
جو آفات لوگوں پہ گزری اللہ تبارک و تعالی ان کو اس آفات سے نکالے، اور جو انٹیریل کے علاقے ہیں یا کراچی کا ملیر ہو گیا، یہ سارے علاقے جتنے ہیں یہ سارے ڈسٹرب ہیں، کیونکہ ہمارے تو ہلکے ہیں، ہمیں معلوم ہے وہاں کے حالات کا۔ اب رہا سوال میں ایک چیز کی جملہ مکمل کر دوں نا۔ اب اس کے اوپر اعتراض کر رہی ہے جماعت اسلامی، اعتراض کر رہی ہے پی ایس پی۔ جماعت اسلامی نے ابھی جو قومی اسمبلی کے الیکشن ہوئے تو اس میں حصہ کیوں نہیں لیا؟ کراچی میں ان کا ووٹ بینک ہے تو لینا چاہیے تھا نا، کیوں نہیں لیا حصہ؟ اگر وہ کہتے ہیں جی کہ کراچی کا سارا ووٹر ہمارے پیچھے کھڑا ہے تو ان کو الیکشن میں حصہ لینا چاہیے تھا۔ جب مطلب ایک چھوٹی چھوٹی پارٹیاں، ایم کیو ایم حقیقی لڑ سکتی ہے، پی ایس پی لڑ سکتی ہے، ایم کیو ایم لڑ سکتی ہے، دوسری چھوٹی جماعتیں لڑ سکتی ہیں، تو جماعت اسلامی کیوں نہیں لڑتی اگر ان کا کراچی میں ووٹ بینک ہے؟ نمبر 2، پی ایس پی نے الیکشن لڑا ہے، پی ایس پی کتنےویں نمبر پہ کھڑی ہے؟ وہ ایم کیو ایم حقیقی سے بھی پیچھے کھڑی ہے۔ تو اب وہ پارٹیاں کہ جو الیکشن قومی اسمبلی کا نہیں لڑ رہی ہیں، بلدیات کے لیے مرے جا رہے ہیں، پاکستان پیپلز پارٹی جو ہے وہ تیار ہے، مگر جو حالات ہیں وہ حالات ہم نے الیکشن کمیشن کے سامنے رکھے ہیں۔ یہ فیصلہ تو الیکشن کمیشن نے کرنا ہے نا۔ یہ تو اسی طرح ہے کہ جس طرح خان صاحب کے دور میں کیس بن گئے رانا ثناء اللہ کے اوپر اور دوسرے لوگوں کے اوپر، اور جب وہ کورٹ چاہیے ہوتی ہے، سندھ پولیس آپ لوگوں کی ایک حکم پہ تابع ہوتی ہے اور فوراً سے اس سیکیورٹی کے لیے حاضر ہو جاتی ہے۔ آپ کو لگتا ہے کہ اتنی سیکیورٹی کے ایشوز تھے کہ آپ کے پاس فورسز موجود نہیں تھی اور آپ نے جو عذر اس وقت پیش کیا وہ ٹھیک تھا؟ میرا خیال ہے کہ وہ پارلیمنٹ جو ہوتی ہے نا، جس صوبائی حکومت جو ہے وہ اسمبلی کے اندر بیٹھ کر اگر کسی چیز کے اوپر ڈیبیٹ کرتی ہے، اور اس ملک کی سپریم کورٹ بھی جو ہے اگر وہ یہ کہتی ہے کہ پارلیمنٹ جو ہے وہ سپریم ہے، تو وہاں پر وہ عوام کے نمائندے ہی بیٹھے ہوئے ہیں کہ جو چیزوں کو ڈسکس کرتے ہیں اور وہ درخواست کرتے ہیں نا۔ یہاں حکم تو نہیں چل رہا ہے، درخواست کرتے ہیں کہ یہ حالات ہیں، یہ معاملات ہیں۔ یہاں حکم نہیں چل رہا۔ اسد محمود صاحب کی طرف چلیں گے۔ اسد محمود صاحب، پارلیمنٹ میں حکم نہیں چل رہا، ظاہر سی بات ہے عوام کے نمائندے ہیں، وہ تجویز دیتے ہیں، اس کے بعد پارلیمنٹ میں فیصلہ ہوتا ہے اور پھر فیصلہ آگے کی طرف جاتا ہے۔ ایک طرف یہاں حکم کی بات کی جاتی ہے، دوسری طرف حافظ نعیم صاحب کہتے ہیں کہ ہم کورٹ میں جائیں گے اور اس عرضی دیں گے کہ کس طرح سے یہ لوگ یہ جو الیکشنز کو رکوا رہے ہیں اس کے خلاف بات کی جائے گی۔ یہ کیا سلسلہ ہے؟ کبھی پارلیمنٹ میں بات ہوتی ہے، پھر کورٹ کو بیچ میں لایا جاتا ہے، پھر اداروں میں تصادم ہوتا ہے، کیا سمجھتے ہیں اس حوالے سے؟ دیکھیں، یہ بڑی گہری بات ہے، چاہے پیپلز پارٹی ہو، نون ہو یا پی ٹی آئی کی بات کرتے ہیں۔ یہ کہنے کو کہتے ہیں کہ وی آر دی پولیٹیکل پیپل، اور ہم جو ہیں جمہوری ہمارا انداز ہے اور ہم سیاست کرتے ہیں، بٹ پریکٹیکلی ان سب کی جو ہے نا سیلف سینٹرڈ سیاست ہے، اس کا ایک عام آدمی سے کوئی تعلق نہیں۔ آپ پوری دنیا کے اندر چلے جائیں، آپ یورپ کی بات کریں، آپ یو کے کی بات کریں، وہاں پر جو لوکل گورنمنٹس ہیں نا وہ اتنی اسٹرانگ ہیں کہ اگر فرض کریں پورے یو کے اندر اگر کوئی ڈیولپمنٹ کا 100 پاؤنڈ ہوتا ہے تو اس میں سے 25 پاؤنڈ جو ہے وہ وہاں کی جو لوکل گورنمنٹ ہے اس کو ملتے ہیں اور وہ خرچ کرتے ہیں۔ آپ پورے یورپ امریکہ کی بات کریں، ایون انڈیا کی بات کریں، وہاں کا کسی ایم پی اے ایم این اے کو ڈیولپمنٹ کا بجٹ نہیں ملتا۔ یہ انفارچونیٹلی جنرل ضیاء الحق نے یہ جو ہے ایک سیاسی رشوت شروع کی تھی جو کہ 3 کروڑ یا 5 کروڑ تھی، اور اب چل کے یہ 50 کروڑ اور اربوں کے اندر چلی گئی ہے۔ یہی حکومت ہے فیڈرل گورنمنٹ کی جس کا حصہ پیپلز پارٹی بھی ہے۔ وہ کہتے ہیں ہمارے پاس زہر کھانے کو پیسے نہیں ہیں، لیکن ترقیاتی بجٹ کے لیے یہ اپنے لوگوں کے اندر پیسے تقسیم کر رہے ہیں۔ اگر میں اسپیسیفکلی سندھ کی یا کراچی کی بات کروں، کراچی کی جو لوکل گورنمنٹس کی اگر میں بات کروں تو لوکل گورنمنٹس کا کیا مطلب ہوتا ہے کہ وہاں کے جو لوگ ہوتے ہیں وہ اپنی مرضی کی حکومت بناتے ہیں اور وہ چاہتے ہیں کہ شہر کے اندر جتنے بھی ڈیولپمنٹ کے کام ہیں وہ ساری کی ساری وہ جو چاہے وہ یونین کاؤنسلز آتی ہیں یا اس کو بڑا کر کے لے کے جاتے ہیں وہ ان کو کرنا چاہیے، اور جو میجر ڈیولپمنٹ کے کام ہیں وہ پھر فیڈرل گورنمنٹ کو یا پھر پروونشل گورنمنٹ کو کرنا چاہیے۔ انفارچونیٹلی کوئی بھی پارٹی تیار نہیں ہے کہ وہ جو نیچے جا کے جو صحیح معنوں میں عوام کے لوور لیول پہ جا کے جو نمائندے ہوتے ہیں ان کو نہ وہ اقتدار منتقل کرنا چاہتے ہیں، نہ ان کو وہ فنڈ مختص کرنا چاہتے ہیں، نہ ان کو وہ پاورز دینا چاہتے ہیں، بلکہ یہ سرے سے الیکشن ہی نہیں کرانا چاہتے۔
آپ پیپلز پارٹی کی بات کریں, they will have lot many excuses, but practically میں آپ سے کہوں کراچی کو پچھلے میں سمجھتا ہوں کہ 20-25 سالوں میں اسپیشلی اور پچھلے 13-14 سالوں میں جس طریقے سے آپ نے خراب ہوتے ہوئے دیکھے, اٹس ناٹ اونلی کراچی, حیدرآباد کی میں بات کروں, پورے سندھ کی یہی سچویشن ہے. کوئی ایسا نہیں کہ آپ کہیں انہیں فنڈز کی بڑی پاسٹی ہے, بڑے کم ہیں, ان کے پاس سارے کے سارے پیسے موجود ہیں, نیت نہیں ہے کام کرنے کی. اور یہ صرف کراچی یا حیدرآباد یا سندھ کی میں بات نہیں کر رہا, یہی سچویشن آپ کو بلوچستان کے اندر نظر آتی ہے. یو فائنڈ دا سیم سچویشن ان پنجاب, لاہور یا اسلام آباد پنڈی کو چھوڑ کے بالکل ایسی سچویشن نظر آتی ہے. اور کے پی بھی مطلب ایک لحاظ سے ٹھیک ہے, کے پی نے کچھ بہتر ایک لحاظ سے کام کیا, بٹ پریکٹیکلی ٹاکنگ سندھ اور بلوچستان کے اندر تو بہت ہی مخدوش حالات ہیں. میں آپ کو یہ بتاؤں, ٹھیک ہے ابھی سیلاب آیا. تھینک یو سر, آپ کا موقف آ گیا. ہمارے پاس چندیپ سواتی صاحب, آخری آپ سے سوال پوچھوں گی. ایم کیو ایم سے آپ کے معاہدہ کامیاب ہو رہا ہے, ایک طرف آپ نے ان کی پارٹی کامران ٹسوری صاحب کو ایک سیٹ دے دی, دوسری طرف میئر آپ کا ہوگا, یہ کیا معاہدہ ہو چکا ہے آپ کا؟ نہیں, میرا خیال ہے کامران ٹسوری صاحب کو گورنر بنایا تو وہ ایم کیو ایم کے حصے میں ہے, اور آگے کوئی ایسا معاہدہ نہیں ہے ایسے. دوسری بات یہ کہ پاکستان پیپلز پارٹی نے ہمیشہ اپنے پروں پہ پرواز کی ہے اور اپنے بلبوتے پہ سیاست کی ہے. اور میں اپنے بھائی کے لیے عرض کر دوں کہ یہاں ہمیشہ شہر کراچی میں جو ہے وہ ایم کیو ایم یا جماعت اسلامی کے پاس اقتدار رہا ہے, اور ان کے جتنے فنڈز رہے ہیں بحیثیت ایک صوبائی حکومت کے, اور مرکز میں بھی جب ہماری حکومت تھی ہم نے کوشش کی ہے کہ ان کے فنڈز ان کو پورے دیے جائیں. آگے جب لوکل گورنمنٹس ہوتی ہے انہوں نے اپنے فنڈ جنریٹ کرنے ہوتے ہیں, جس طرح نعمت اللہ خان صاحب کے دور میں ہوئے یا مصطفیٰ کمال صاحب کے دور میں ہوئے. تو آج بھی ہماری خواہش یہ ہے کہ کراچی شہر جو ہے اس کے اندر تمام پولیٹیکل پارٹیاں اپنا رول ادا کریں. کراچی انشاءاللہ تعالی میں یہاں بیٹھ کر آپ سے کہہ رہا ہوں, اور 1 مہینے بعد دوبارہ جب میں یہاں آپ کے اس پروگرام میں شامل ہوں گا تو آپ کو کراچی کے اندر بہت ساری چیزیں بہتر نظر آئیں گی, اور بہت ساری چیزوں کے اوپر کام ہو رہا ہے. ترقیاتی کام بھی ہو رہا ہے, سیوریج کا کام بھی ہو رہا ہے, ٹرانسپورٹ کے حوالے سے کام ہو رہا ہے, بریجز کے حوالے سے کام ہو رہا ہے. تو ایک پوری توجہ ہے چیئرمین بلاول بھٹو زرداری صاحب کی اور پیپلز پارٹی کی بھی کہ اس دفعہ ایک سپیس ہمیں ملا ہے, تو ہم اس سپیس میں جو ہے وہ بہتر کارکردگی. سر ابھی ملا نہیں ہے, ابھی ملا ہے انشاءاللہ تعالی, ہماری کوشش ہوگی. آپ کو آسان نظر آ رہے ہیں؟ جی جی بالکل انشاءاللہ تعالی. میں نے جو سوال کیا وہ اس کا مطلب اس کا جواب مل گیا. میئر کراچی جو ہے وہ انشاءاللہ تعالی اللہ نے چاہا تو پاکستان پیپلز پارٹی کا ہوگا. وہی پوچھا نا کہ میئر کراچی پتہ ہو گیا پیپلز پارٹی کا ہوگا, اور ہم اپنے بلبوتے پہ وہ میئر لے کر آئیں گے, اور ہم پھر موازنہ کریں گے جماعت اسلامی کے میئرز کا سابقہ اور سابقہ ایم کیو ایم کے جو میئرز تھے ان کا ہم موازنہ کریں گے. اور ختم ہونے والا ہے, لیکن میں آپ سے سوال کا جواب لے کے چاہوں گی, یعنی کہ یہ کنفرم ہے کہ آپ کا میئر آنے والا ہے, یہ نتائج الحمدللہ ہم عوام کی نبض پہ ہمارا ہاتھ ہے, اور انشاءاللہ تعالی میئر کراچی جو ہے وہ پاکستان مطلب کافی جم گئی آپ کے ایم کیو ایم والوں سے نا. نہیں, ایم کیو ایم والے ہمارے بھائی ہیں سیاست کے اندر, میں نے کہا نا لیکن سندھ میں آپ کی اپوزیشن میں رہے, وفاق میں ساتھ تھے آپ کے, لیکن اس وقت جو ہے وہ سندھ میں بھی جو ہے صورتحال آپ کی ان کی بہتر ہونے جا رہی ہے. یہاں پر بھی ہمارے ساتھ کوئی ہو یا وفاق میں بھی ہمارے کوئی حزب اختلاف ہو, ہم نے کہا نا کہ جتنی بھی حزب اختلاف میں پاکستان پیپلز پارٹی کو رگڑا لگا, اس کے باوجود بھی پاکستان پیپلز پارٹی نے ہمیشہ جمہوریت کے لیے اور جمہوری اداروں کی مضبوطی کے لیے کام کیے, اور تمام پولیٹیکل پارٹیوں کے لیے ہمارے دل میں نرم گوشہ ہے. ہم عمران خان صاحب سے بھی درخواست کرتے ہیں کہ وہ پارلیمنٹ کا حصہ بنے اور قانون سازی کریں تاکہ ملک بہتری کی طرف. بہت شکریہ سر, اس کے ساتھ ہی پروگرام کا وقت ختم ہوتا ہے, مجھے اجازت دیجیے گا, خدا حافظ.